السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے ایک ایسی شخصیت کی جس نے کسی قوم کے خلاف کئی جنگیں لڑی ہوں، پھر بھی اس قوم میں اس قدر مقبول ہوا ہو کہ آج ناروے میں ایک پورا دن اس شخصیت کے نام سے منایا جاتا ہے۔ اس دور کے یورپ کا سربراہ برطانیہ جو اس سے جنگ ہار چکا ہو، آج وہی ملک اس شخصیت کے نام سے اپنے بحری جہاز اور بختر بند گاڑیوں کے نام رکھے ہوئے ہے۔ شاید ہی دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسا ہوا ہو۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں صلاح الدین ایوبی کی۔ صلاح الدین ایوبی، جسے نہ صرف مسلمانوں میں بلکہ مغربی دنیا میں بھی احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ وہ کون تھا؟ ایک ظالم بادشاہ، ایک رحم دل ہیرو یا چلاک حکمران؟ کیا وہ سچا مسلمان تھا، بردبار لیڈر یا دونوں؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ کہانی کی شروعات ہوتی ہے 4 جولائی سن 1187 سے، جب صلاح الدین صلیبیوں کے خلاف اپنی فیصلہ کن جنگ لڑنے حطین کے مقام پر پہنچا۔ صلاح الدین کی مقبولیت کی اصل وجہ یہیں تیسری صلیبی جنگ ہے، جسے ہم جنگ حطین کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ جنگ سرزمین شام میں حطین کے مقام پر لڑی جانے والی فیصلہ کن جنگ تھی، جس نے صلاح الدین کو مسلمانوں میں شہرت دوام بخشی، کیونکہ اس وقت امت مسلمہ کی قیادت صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں میں تھی۔ جنگ سے قبل صلاح الدین کو معلوم تھا صلیبی فوج تعداد اور ہتھیاروں میں مسلمانوں سے زیادہ طاقتور ہے، اس لیے اس نے اپنی حاضر دماغی اور جنگی مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہایت عمدہ حکمت عملی اختیار کی۔ اس حکمت عملی کے تحت صلاح الدین نے اپنی فوج کو حطین کے میدان میں دریائے اردن کی طرف کھڑا کیا تاکہ پانی پر قبضہ کیا جا سکے۔ ساتھ ہی اس نے اپنی فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک طرف پیادہ اور تیر انداز جو کہ صلیبی حملے کا سامنے سے دفاع کریں، اور دوسری طرف اس نے اپنے گھڑ سوار دستے کو عقب سے حملہ کرنے پر مامور کیا اور اپنے فوجیوں کو تیروں اور ڈھالوں سے لیس کیا تاکہ صلیبی گھڑ سواروں کو نقصان پہنچا سکے۔ جنگ کا آغاز ہوا تو صلیبیوں کی فوج نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ صلاح الدین نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ وہ پیچھے ہٹ کر صلیبیوں کو میدان میں کھینچے۔ صلیبیوں کی فوج فتح کے نشے میں آگے بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ حطین کے مقام پر پانی کے چشموں کے قریب پہنچ گئی، اور وہ یہیں آنا بھی چاہتی تھی تاکہ دوران جنگ پانی کے چشموں سے استفادہ کیا جا سکے۔ اب صلاح الدین نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ وہ آگے بڑھ کر صلیبیوں پر حملہ کرے اور ان کے گھوڑوں کو تیروں سے زخمی کرے۔ اس سے صلیبیوں کی فوج میں ہلچل مچ گئی اور وہ بکھرنے لگے۔ اب اس نے اپنے گھڑ سوار دستے کو پیچھے سے حملہ کرنے کا حکم دیا۔ مسلمانوں کے حملے سے صلیبیوں کی فوج میں خوف و ہراس پھیل گیا اور وہ بھاگنے لگے۔ جنگ کے نتیجے میں صلیبیوں کو شکست ہوئی، سینکڑوں صلیبی مارے گئے، سینکڑوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ مسلمانوں کی عظیم فتح کے ساتھ تیسری صلیبی جنگ اپنے انجام کو پہنچی، اور اس کا سبب صلاح الدین کی حکمت عملی تھی جس نے مسلمانوں کی فتح میں اہم کردار ادا کیا۔ جنگ حطین ایک ایسی جنگ تھی جس نے مڈل ایسٹ کی تاریخ پر گہرا اثر ڈالا، جس نے صلاح الدین کو ایک عظیم رہنما اور مسلمانوں کے ہیرو کے طور پر پیش کیا، اور صلیبیوں کے خلاف مسلمانوں کی فتح کی کہانی کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ یوں وہ مسلمانوں میں بے حد مقبول ہو گیا۔ حطین کو فتح کرنے کے بعد صلاح الدین نے اپنا رخ یروشلم کی طرف کر دیا۔ اس وقت یروشلم کا بادشاہ بالین تھا، جس نے یروشلم کا کنٹرول اس شرط پر صلاح الدین کے حوالے کیا کہ وہ تمام مسیحیوں کو سلامتی کے ساتھ وہاں سے نکلنے کی اجازت دے۔ صلاح الدین نے فدیہ کے عوض مسیحیوں کو وہاں سے جانے کی اجازت دے دی۔ اگر وہ چاہتا تو وہی سلوک مسیحیوں کے ساتھ کر سکتا تھا جو سلوک 1099 میں پہلی صلیبی جنگ میں مسیحیوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا۔ جب مسیح اس طرح یروشلم میں داخل ہوئے کہ یروشلم کی گلیوں میں کہیں کٹا ہوا مسلمانوں کا سر پڑا ہے تو کہیں کٹا ہوا بازو پڑا ہے، حتیٰ کہ عورتوں اور بچوں پر بھی کسی طرح کا رحم روا نہیں رکھا گیا، لیکن صلاح الدین نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ اس نے مردوں سے 20، عورتوں سے 10 اور بچوں سے 5 اشرفیوں کا فدیہ طلب کیا اور وہاں سے انہیں پرامن طریقے سے جانے کی اجازت دی۔ لیکن بالین نے اعتراض کیا کہ یہ رقم بہت زیادہ ہے۔ اس پر صلاح الدین نے فدیہ کی رقم کو کم کر کے مردوں کے لیے 10، عورتوں کے لیے 5 اور بچوں کے لیے 1 اشرفی فدیہ طلب کر کے انہیں جانے کی اجازت دے دی۔ 2 اکتوبر 1187 کو بالین نے بیت المقدس کی چابیاں صلاح الدین کے حوالے کر دی۔
صلاح الدین نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ بیت المقدس میں داخل ہونے سے پہلے ہتھیار ڈال دیں۔ اس نے اعلان کیا کہ تمام مسیحیوں کو امان دی جائے گی بشرطیہ کہ وہ فدیہ ادا کریں۔ جو لوگ فدیہ نہیں ادا کر سکتے تھے ان کا فدیہ صلاح الدین اور ان کے بھائی ملک عادل نے خود ادا کیا۔ صلاح الدین کی یروشلم میں داخل ہونے کی یہ ایک مثالی صورت تھی۔ اس نے دنیا کو دکھا دیا کہ ایک فاتح بھی رحم دل ہو سکتا ہے۔ یوں وہ مغرب میں بھی ایک قابل تحسین شخصیت کے طور پر نمایاں ہو گیا۔ تاریخ گواہ ہے جب بھی یروشلم مسلمانوں کے قبضے میں آیا تو انہوں نے تمام قوموں کو اپنی مذہبی رسومات ادا کرنے کی مکمل آزادی دی اور کسی یہودی یا نصرانی پر نہ تو کسی قسم کی زیادتی کی اور نہ ہی ہونے دی۔ اس کے برعکس جب یروشلم مسیحیوں کے قبضے میں تھا تو وہاں پر یہودیوں کو مختلف طریقوں سے ستایا جاتا رہا اور ان کو مذہبی رسومات ادا کرنے کی کوئی آزادی نہیں تھی، اور مسلمانوں پر بھی کئی طرح سے ظلم کیا جاتا رہا۔ اور آج جب کہ یہودیوں کو وہاں پہ اقتدار حاصل ہے تو مسلمانوں پہ کیا ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، دنیا اس سے باخبر ہے کہ پچھلے 2 ماہ میں 22,000 مسلمان اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، اور جن میں 12,000 معصوم بچے بھی شامل ہیں۔ آج اس قتل و غارت اور ظلم و ستم کے حالات میں یروشلم امن اور مذہبی رواداری کے لیے صلاح الدین ایوبی جیسے کردار کا منتظر ہے۔ آج اگر یروشلم کا حکمران صلاح الدین ایوبی جیسا ہوتا تو یہ حالات ہرگز نہ ہوتے۔ صلاح الدین کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لینے کے بعد میں تو یہی کہوں گا، اور ہر سچائی پسند انسان کو بھی یہی کہنا چاہیے، بے شک اس کی شخصیت کے کئی منفی پہلو بھی ہیں، لیکن اوورآل وہ ایک نیک مسلمان اور ایک رحم دل فاتح کے ساتھ ساتھ ایک بردبار لیڈر اور ایک ہوشیار حکمران بھی تھا۔ یہی وجہ ہے کہ 1930 میں برٹش نیوی نے ورلڈ وار 1 کے دوران استعمال کیا جانے والا ایک جنگی بحری جہاز HMS صلاح الدین اور ایک بختر بند فوجی گاڑی صلاح الدین MK2 صلاح الدین ایوبی کے نام پر ہی میدان میں اتاری، اور ناروے میں بھی صلاح الدین ایوبی کے احترام میں ایک پورا دن منایا گیا۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اس کا فیڈ بیک آپ کامنٹ سیکشن میں دیں۔ جلد ہی کسی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔